کہ ہر وقت میں جنگ کی بات کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ میں ایک ریڈار ہوں. ایک ریڈار جب ہوتا ہے اس کا کام ہے یہ بتانا آپ کو کہ دشمن کے طیارے آ رہے ہیں. آپ ریڈار کو توڑ دیں, مرضی آپ کی, ریڈار نہیں بتائے گا. کیا ہندوتوا کے بارے میں 13 سال پہلے میں نے پروگرام کر کے کہا تھا کہ انڈیا میں ایک ہندوتوا آئیڈیالوجی اٹھ رہی ہے, کچھ عرصے میں پاور لے لے گی اور مودی آ جائے گا. میں نے اس وقت لوگوں نے مذاق اڑایا, لوگوں نے کہا جی الیکشن ہوئے نہیں انڈیا میں, آپ کو کیسے پتا کہ مودی آ جائے گا. سیدی رسول اللہ نے فرمایا اتقوا بفراست مومن ینظر بنور اللہ, مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس فراست ہے, لیکن میرے پاس بندے اور بابے ایسے ہیں آس پاس کے جن کی جو صاحب فراست ہے. میں سر شروع میں بھول گیا, کچھ لوگ آپ کو روحانی بابا بھی کہتے ہیں. اس لیے کہ میں روحانیت کی بات کرتا ہوں, اس لیے کہ میرے سارے انالیسس اور تجزیے کے اندر روحانیت ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. لیکن اس کا سورس جو ہے میرے اللہ کے بہت سارے بابے, ہمارے جاننے والے, محبت کرنے والے, پیار کرنے والے بزرگ اور اساتذہ ہیں جو روحانی بابے ہیں, جنون بابے. اور وہ ظاہر ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص اذان دے رہا ہے ٹیلی ویژن پہ تو اس کو انفارمیشن اور خبریں پہنچا دیتے ہیں کہ بچے تو اذان دے دے, قوم کو نصیحت کر دے. میرا کوئی کمال نہیں ہے, یہ پیچھے بابوں کا کمال ہے جنہوں نے سر پہ ہاتھ رکھا. کیا ملک اور آرمی اور ادارے یہ بابوں کے سر پہ یا ان کی کہنے کے سر پہ چلائے جا سکتے ہیں؟ یہ پاکستان کی پوری تاریخ ہے, لوگ مانے یا نہ مانے, لیکن پاکستان کے کسی حکمران کو کبھی کسی اللہ کے بندوں نے, بابوں نے, ولیوں نے چھوڑا نہیں. آپ ایوب خان جیسا سیکولر لے لیں, جنرل ضیاء جیسے مذہبی لے لیں, ایون مشرف جیسا لبرل اور انلائٹن ماڈریشن والا لے لیں, سب کے آس پاس بابے رہے, کیونکہ یہ مسلمان ملک کا حکمران ہوتا ہے. اس کے ذاتی کردار کو نہیں دیکھا جاتا, اس سے فیصلے ٹھیک کروانے کی کوشش کی جاتی ہے. اسلام آباد شہر کہاں آباد کرنا, آپ حیران ہوں گے. میں اسلام آباد شہر کو کدھر آباد کرنا ہے, پہلے یہ کہیں اور آباد ہو رہا تھا سینٹرل پنجاب میں, اس کو اس طرف لے کر آنا, یہاں آباد کرنا, یہ سارے فیصلے روحانی بابوں نے ایوب خان کو بتائے تھے کہ کس طرح آباد کرنا. 65 کی وار کب ختم کرنی ہے, کب نہیں ختم کرنی. جو کام ایوب خان نے نقصان اٹھایا ہے اس وقت اٹھایا جب بابوں کی بات نہیں سنی. اس قدرت اللہ شہاب کی شہاب نامہ پڑھ لیجئے, ممتاز مفتی کا لکھ نگری پڑھ لیجئے, ساری داستانیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ جو پیغام رساں ہیں وہ کون ہے, ڈاکیا کون ہے. ایک ایڈوکیٹ تھے سرگودا کے, وہ خط لکھا کرتے تھے ایوب خان کو. خود ایڈوکیٹ صاحب کچھ ہو نہ ہو, لیکن بابے ان سے کہتے تھے خط لکھ دو. میرے اپنے والد فوج میں تھے ماشاءاللہ, ان کے اپنے بزرگ تھے, اور ان بزرگوں نے کئی دفعہ میرے والد سے کہا کہ یہ خط جو ہے مشرف ضیاء تک پہنچا دو یا ایوب تک پہنچا دو. جو بابا جس کو مرضی ڈاکیے کو ڈیوٹی دے دے,